نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار۔ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء اور صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت اور استعداد اور علم اور معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ برادران ملت، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ اور پاسباں بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی اور طوائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو طوق غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آزاد اور خود مختار حکومت اور عوام کو اپنا محکوم اور غلام بنا لیا تھا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمراں تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا، اور پھر جب پشاور کے بالا کوٹ علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفاقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ پھر 1757 میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث ملک فتح سے شکست کی طرف بدل گیا اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کیا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا۔ اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کا غلام بنا دیا، اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی۔ پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے۔ نواب اودھ واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد اللہ شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت اور آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا۔ تاریخ کی ان شخصیات کو یاد رکھنا، تاریخ نے ان شخصیات کو یاد رکھا۔ پے در پے کی ناکامیوں کے بعد اب ایک اور جماعت آتی ہے، مسجد و محراب کے پاشی تسبیح اور امامے رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت کو بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ و نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں 1857 کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے اور ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار جو
جوش آزادی سے سرمست انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ آخر مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متفقہ یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، شہزادے شہزادیاں قتل کی گئی، ہزاروں علماء کو تہ کیا گیا، سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کو برسر عام پھانسی دی گئی، اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ غدر 1857 میں جن بڑے علماء نے شرکت کی اور علم حریت بلند کیا، ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ ضامن صاحب کہندلوی، مولانا جعفر صاحب اور دوسرے جید علماء تھے۔ برادران ملت، تاریخ طویل ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ 1857 کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مصائب اور آلام کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال اور انحطاط کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا حافظ عابد حسین صاحب، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، حافظ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صلاح اور مشورہ اور نگرانی اور سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد 1866 میں رکھتے ہیں۔ گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آتا ہے۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن رکھنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاذ ملا محمود کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے، انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برادران ملت، دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ معرکہ بالا کوٹ اور انقلاب 1858 کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس تحریک کو ریشمی رومال کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کے ایک خادم خاص کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت دارالعلوم میں قائم کی اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے ناظم تھے، جو ایک سیاسی تحریک چلانے والی اور آزادی کا نعرہ بلند کرنے والی جماعت تھی۔ شیخ الہند نے علامہ سندھی کو کابل روانہ کیا، انہوں نے وہاں زبردست کام کیا اور ایک کانگریس کمیٹی بنائی جس کا الحاق انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ شیخ الہند نے ایک جلا وطن حکومت کی بھی بنیاد ڈالی تھی۔ علامہ سندھی اس کے وزیر اعظم تھے اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر تھے، اور یہ شیخ الہند ہی تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے بلایا اور اس کے بعد ان کو تحریک آزادی کا ہیرو بنایا۔ برادران ملت، شیخ الہند کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی گرفتار ہوئے اور مالٹا میں استاد کے ساتھ شریک رہے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا، انگریز فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا اور کراچی کے مقدمے میں کفن ساتھ لے گئے تھے اور
اور آزادی کی تحریک میں روح پھونک دی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا حبیب الرحمان عثمانی صاحب، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، یہ تمام حضرات علماء دیوبند کے ہراول دستے میں تھے۔ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند نے کانگریس کی شانہ بشانہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں، عذاب اور ایذا کے مزے چکھے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے علماء ہی تھے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار انصاری، امام الہند، فخر ہند، مولانا ابوالکلام آزاد اور سینکڑوں ان جیسے اہم لیڈران، مسلم زعماء، علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لیں تو آج مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والے اور ان کو غیر ملکی کہنے والے دشمن وطن فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو پورے ملک میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء دیوبند کی دی گئی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔